السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ ویڈیو سماعت فرمانے سے پہلے جو حضرات ہمارے چینل کے اندر نئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں۔ دوستو، مورخین و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے۔ اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے ہیں، مطیب اور مطہر رضی اللہ عنہ، اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب ایک ساتھ پیدا ہوئے اور طاہر اور مطہر ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورہ انا اعطیناک نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا، یہ جواب ملا کہ آج 1450 برس بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں میں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحج 8 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی رضی اللہ تعالیٰ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے ان کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن مورخین نے ان کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، یہ پیدا ہوئیں، اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئیں، مسلمان ہوئیں، اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئیں، اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔
ان کے خاوند بھی سن 6 ہجری اور 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعض نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ دیا۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ تھا حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی بڑی تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم بڑی تھی۔ اول عتیبہ ابن ابی لہب سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا، لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا ان پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا اس کی بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا، اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت
عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلا دیا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگے۔ اس کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان سے کیا ہے۔ بعض روایات میں رقیہ اور ام کلثوم دونوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ہوئی، اور شعبان 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو یک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعد میں نبوت کے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 برس کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصحیح ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں یہ زیادہ محبوب تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر دانا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی سن 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن میں ہوا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح عمر امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید اور ایک صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
اور انہی کے نکاح میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔